अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा कि अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर जहारा बहुत ही ज़्यादा पछता रही है, बहुत ही ज़्यादा रोती है कि आखिरकार वो उसके साथ बहुत बुरा हो गया है। उसके बेटे भी उसकी कोई बात नहीं सुन रहे। अली उससे बिल्कुल नाराज़ है, उसका शौहर उसका तो बिल्कुल ख्याल रखता नहीं है और उससे सीधी मुँह बात तक भी नहीं करता। तो इसी वजह से वो नवाज़ बेगम को अपने पास बुलाती है और उनसे अपने दिल की दुखड़े रोती है। पहले तो उनसे कहती है कि आपकी बेटी अनाया कैसी है। मैं तो चाहती थी कि अली के साथ तुम्हारी बेटी अनाया की शादी करा दूँ, लेकिन मेरा बेटा आयज़ा को चाहता था, लेकिन आयज़ा की चूँकि मौत हो गई है और सब मुझे ही आयज़ा की मौत का कसूरवार ठहराते हैं। तो अब इसी वजह से वो नवाज़ बेगम कहती है कि आप सही कह रही है, आप न आपकी ख्वाहिश पूरी हुई ना मेरी। मैं भी चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे अली से हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुई है। अब यहाँ पर जहाँ आरा बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मैं एक झूठ का सहारा ले रही थी, जो कि आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर सकूं। अब यहाँ पर नवाज़ बेगम बड़ा ही हैरान होता है कि कैसा झूठ, क्या झूठ है। वो समझती है कि शायद कोई बड़ा झूठ इसने बोला होगा, लेकिन वो यहाँ पर कहती है कि मेरा शोहर वो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। ना वो मुझे डिनर पे लेके जाते हैं, ना मुझे कहीं शॉपिंग पे लेकर जाते हैं, ना ही मुझे गाड़ी में बिठाकर कहीं पर लेकर जाते हैं। हमारा कमरा, हम दोनों का कमरा भी कई महीनों से तो अलग ही है। अब इसी बात की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मुझे कभी भी अपने शोहर की तरफ से प्यार मोहब्बत नहीं मिला। वो मुझे कभी सीधे मुँह बात तक नहीं करता, लेकिन जब मौका मिलता है वो मुझे ज़लील करता है लोगों के सामने। अब यहाँ पर नवाज़ बेगम उससे बताती है कि आप परेशान ना हो, मैं एक बात आपसे कहूँ। तो जहारा कहती है कि जी कहो। तो वो बताती हैं कि आप हमेशा बेगम जहारा बेगम ही बनी है, कभी बीवी बनी ही नहीं है, ना कभी माँ बनी है। तो आप ऐसे कह रहे ना, माँ बन जाए, बीवी बन जाए तो आपको ये सब खुशियाँ जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पर जहारा कहती है कि मैं तो माँ भी हूँ, मेरे बच्चे मेरे बात से बिल्कुल भी नहीं, मैं जो भी बात करती हूँ तो मेरे बच्चे जो है उसे फ़ौरन फटाफट मान लेते हैं। बीवी भी हूँ, लेकिन ये सब कुछ मुझे नहीं मिल रहा। तो वो उसे समझाती है कि नहीं, आपको बीवी बनना पड़ेगा, आपको माँ बनना पड़ेगा, ताकि लोगों को एहसास हो, शोहर को एहसास हो, बेटों को एहसास हो, ताकि वो तुमसे मोहब्बत करने लग जाए। अदरवाइज़ इस तरह से आपको कोई भी मोहब्बत नहीं मिलने वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा कि अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर जहारा बहुत ही ज़्यादा पछता रही है, बहुत ही ज़्यादा रोती है कि आखिरकार वो उसके साथ बहुत बुरा हो गया है। उसके बेटे भी उसकी कोई बात नहीं सुन रहे। अली उससे बिल्कुल नाराज़ है, उसका शौहर उसका तो बिल्कुल ख्याल रखता नहीं है और उससे सीधी मुँह बात तक भी नहीं करता। तो इसी वजह से वो नवाज़ बेगम को अपने पास बुलाती है और उनसे अपने दिल की दुखड़े रोती है। पहले तो उनसे कहती है कि आपकी बेटी अनाया कैसी है। मैं तो चाहती थी कि अली के साथ तुम्हारी बेटी अनाया की शादी करा दूँ, लेकिन मेरा बेटा आयज़ा को चाहता था, लेकिन आयज़ा की चूँकि मौत हो गई है और सब मुझे ही आयज़ा की मौत का कसूरवार ठहराते हैं। तो अब इसी वजह से वो नवाज़ बेगम कहती है कि आप सही कह रही है, आप न आपकी ख्वाहिश पूरी हुई ना मेरी। मैं भी चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे अली से हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुई है। अब यहाँ पर जहाँ आरा बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मैं एक झूठ का सहारा ले रही थी, जो कि आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर सकूं। अब यहाँ पर नवाज़ बेगम बड़ा ही हैरान होता है कि कैसा झूठ, क्या झूठ है। वो समझती है कि शायद कोई बड़ा झूठ इसने बोला होगा, लेकिन वो यहाँ पर कहती है
کہ میرا شوہر وہ میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا، نہ وہ مجھے ڈنر پہ لے کے جاتے ہیں، نہ مجھے کہیں شاپنگ پہ لے کر جاتے ہیں، نہ ہی مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہیں پر لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا کمرہ ہم دونوں کا کمرہ بھی کئی مہینوں سے تو الگ ہی ہے۔ اب اسی بات کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنے شوہر کی طرف سے پیار محبت نہیں ملا، وہ مجھے کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، لیکن جب موقع ملتا ہے وہ مجھے ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں پر نواز بیگم مجھ سے بتاتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ایک بات آپ سے کہوں تو جہارا کہتی ہے کہ جی کہو۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ آپ ہمیشہ بیگم جہارا بیگم ہی بنی ہے، کبھی بیوی بنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی ماں بنی ہے۔ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا، ماں بن جائے بیوی بن جائے تو آپ کو یہ سب خوشیاں جو ہے مل جائے گی۔ تو یہاں پر جہارا کہتی ہے کہ میں تو ماں بھی ہوں، میرے بچے میرے باز بالکل بھی نہیں، میں جو بھی بات کرتی ہوں تو میرے بچے جو ہے اسے فوراً پٹاپٹ مان لیتے ہیں، بیوی بھی ہوں، لیکن یہ سب کچھ مجھے نہیں مل رہا۔ تو وہ اسے سمجھاتی ہے کہ نہیں، آپ کو بیوی بننا پڑے گا، آپ کو ماں بننا پڑے گا، تاکہ لوگوں کو احساس ہو، شوہر کو احساس ہو، بیٹوں کو احساس ہو، تاکہ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ ادروائز اس طرح سے آپ کو کوئی بھی محبت نہیں ملنے والا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل بیٹی کا گھر کون سا کہ اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر جہارا بہت ہی زیادہ پچھتا رہی ہے، بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ آخرکار وہ اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے، اس کے بیٹے بھی اس کی کوئی بات نہیں سن رہے، علی اس سے بالکل ناراض ہے، اس کا شوہر اس کا تو بالکل خیال رکھتا نہیں ہے اور اس سے سیدھی منہ بات تک بھی نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے وہ نواز بیگم کو اپنے پاس بلاتی ہے اور ان سے اپنی دل کی دکڑی روتی ہے۔ پہلے تو ان سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی عنایہ کیسی ہے؟ میں تو چاہتی تھی کہ علی کے ساتھ تمہاری بیٹی عنایہ کی شادی کرا دوں، لیکن میرا بیٹا عائزہ کو چاہتا تھا، لیکن عائزہ کی چونکہ موت ہو گئی ہے اور سب مجھے ہی عائزہ کی موت کا قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو اب اسی وجہ سے وہ نواز بیگم کہتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہے، آپ کی خواہش پوری ہوئی نہ میری، میں بھی چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے علی سے ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جہارا بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ میں ایک جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی، جو کہ آپ کو یہاں پر اسی لیے بلایا ہے تاکہ اپنے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر سکوں۔ اب یہاں پر نواز بیگم بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ کیسا جھوٹ، کیا جھوٹ ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی بڑا جھوٹ اس نے بولا ہوگا، لیکن وہ یہاں پر کہتی ہے کہ میرا شوہر وہ میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا، نہ وہ مجھے ڈنر پہ لے کے جاتے ہیں، نہ مجھے کہیں شاپنگ پہ لے کر جاتے ہیں، نہ ہی مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہیں پر لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا کمرہ ہم دونوں کا کمرہ بھی کئی مہینوں سے تو الگ ہی ہے۔ اب اسی بات کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنے شوہر کی طرف سے پیار محبت نہیں ملا، وہ مجھے کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، لیکن جب موقع ملتا ہے وہ مجھے ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں پر نواز بیگم مجھ سے بتاتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ایک بات آپ سے کہوں تو جہارا کہتی ہے کہ جی کہو۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ آپ ہمیشہ جہارا بیگم ہی بنی ہے، کبھی بیوی بنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی ماں بنی ہے۔ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا، ماں بن جائے بیوی بن جائے تو آپ کو یہ سب خوشیاں جو ہے مل جائے گی۔ تو یہاں پر جہارا کہتی ہے کہ میں تو ماں بھی ہوں، میرے بچے میرے باز بالکل بھی نہیں، میں جو بھی بات کرتی ہوں تو میرے بچے جو ہے اسے فوراً پٹاپٹ مان لیتے ہیں، بیوی بھی ہوں، لیکن یہ سب کچھ مجھے نہیں مل رہا۔ تو وہ اسے سمجھاتی ہے کہ نہیں، آپ کو بیوی بننا پڑے گا، آپ کو ماں بننا پڑے گا، تاکہ لوگوں کو احساس ہو، شوہر کو احساس ہو، بیٹوں کو احساس ہو، تاکہ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ ادروائز اس طرح سے آپ کو کوئی بھی محبت نہیں ملنے والا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل بیٹی کا گھر کون سا کہ اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر جہارا بہت ہی زیادہ پچھتا رہی ہے، بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ آخرکار وہ اس کے ساتھ
बहुत बुरा हो गया है। उसके बेटे भी उसकी कोई बात नहीं सुन रहे। अली उससे बिल्कुल नाराज़ है। उसका शौहर उसका तो बिल्कुल ख्याल रखता नहीं है और उससे सीधी मुँह बात तक भी नहीं करता। तो इसी वजह से वो नवाज़ बेगम को अपने पास बुलाती है और उनसे अपने दिल की दुखड़े रोती है। पहले तो उनसे कहती है कि आपकी बेटी अनाया कैसी है। मैं तो चाहती थी कि अली के साथ तुम्हारी बेटी अनाया की शादी करा दूँ, लेकिन मेरा बेटा आयज़ा को चाहता था, लेकिन आयज़ा की चूँकि मौत हो गई है और सब मुझे ही आयज़ा की मौत का कसूरवार ठहराते हैं। तो अब इसी वजह से वो नवाज़ बेगम कहती है कि आप सही कह रही है, आप न आपकी ख्वाहिश पूरी हुई ना मेरी। मैं भी चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे अली से हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुई है। अब यहाँ पर जहाँ आरा बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मैं एक झूठ का सहारा ले रही थी, जो कि आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर सकूं। अब यहाँ पर नवाज़ बेगम बड़ा ही हैरान होता है कि कैसा झूठ, क्या झूठ है। वो समझती है कि शायद कोई बड़ा झूठ इसने बोला होगा, लेकिन वो यहाँ पर कहती है कि मेरा शौहर वो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। ना वो मुझे डिनर पे लेके जाते हैं, ना मुझे कहीं शॉपिंग पे लेकर जाते हैं, ना ही मुझे गाड़ी में बिठा कर कहीं पर लेकर जाते हैं। हमारा कमरा, हम दोनों का कमरा भी कई महीनों से तो अलग ही है। अब इसी बात की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मुझे कभी भी अपने शौहर की तरफ से प्यार मोहब्बत नहीं मिला। वो मुझे कभी सीधे मुँह बात तक नहीं करता, लेकिन जब मौका मिलता है वो मुझे ज़लील करता है लोगों के सामने। अब यहाँ पर नवाज़ बेगम उससे बताती है कि आप परेशान ना हो, मैं एक बात आपसे कहूँ। तो जहारा कहती है कि जी कहो। तो वो बताती हैं कि आप हमेशा बेगम जहारा बेगम ही बनी है, कभी बीवी बनी ही नहीं है, ना कभी माँ बनी है। तो आप ऐसे कह रहे ना, माँ बन जाए, बीवी बन जाए तो आपको ये सब खुशियाँ जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पर जहारा कहती है कि मैं तो माँ भी हूँ, मेरे बच्चे मेरे बात से बिल्कुल भी नहीं, मैं जो भी बात करती हूँ तो मेरे बच्चे जो है उसे फ़ौरन फटाफट मान लेते हैं। बीवी भी हूँ, लेकिन ये सब कुछ मुझे नहीं मिल रहा। तो वो उसे समझाती है कि नहीं, आपको बीवी बनना पड़ेगा, आपको माँ बनना पड़ेगा, ताकि लोगों को एहसास हो, शौहर को एहसास हो, बेटों को एहसास हो, ताकि वो तुमसे मोहब्बत करने लग जाए। अदरवाइज़ इस तरह से आपको कोई भी मोहब्बत नहीं मिलने वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा कि अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर जहारा बहुत ही ज़्यादा पछता रही है, बहुत ही ज़्यादा रोती है कि आखिरकार वो उसके साथ बहुत बुरा हो गया है। उसके बेटे भी उसकी कोई बात नहीं सुन रहे। अली उससे बिल्कुल नाराज़ है। उसका शौहर उसका तो बिल्कुल ख्याल रखता नहीं है और उससे सीधी मुँह बात तक भी नहीं करता। तो इसी वजह से वो नवाज़ बेगम को अपने पास बुलाती है और उनसे अपने दिल की दुखड़े रोती है। पहले तो उनसे कहती है कि आपकी बेटी अनाया कैसी है। मैं तो चाहती थी कि अली के साथ तुम्हारी बेटी अनाया की शादी करा दूँ, लेकिन मेरा बेटा आयज़ा को चाहता था, लेकिन आयज़ा की चूँकि मौत हो गई है और सब मुझे ही आयज़ा की मौत का कसूरवार ठहराते हैं। तो अब इसी वजह से वो नवाज़ बेगम कहती है कि आप सही कह रही है, आप न आपकी ख्वाहिश पूरी हुई ना मेरी। मैं भी चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे अली से हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुई है। अब यहाँ पर जहाँ आरा बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मैं एक झूठ का सहारा ले रही थी, जो कि आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर सकूं। अब यहाँ पर नवाज़ बेगम बड़ा ही हैरान होता है कि कैसा झूठ, क्या झूठ है। वो समझती है कि शायद कोई बड़ा झूठ इसने बोला होगा, लेकिन वो यहाँ पर कहती है कि मेरा शौहर वो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। ना वो मुझे डिनर पे लेके जाते हैं, ना मुझे कहीं शॉपिंग पे लेकर जाते हैं, ना ही मुझे गाड़ी में बिठा कर कहीं पर लेकर जाते हैं। हमारा कमरा, हम दोनों का कमरा भी कई महीनों से तो अलग ही है। अब इसी बात की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मुझे कभी भी अपने शौहर की तरफ से प्यार मोहब्बत नहीं मिला। वो मुझे
کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، لیکن جب موقع ملتا ہے وہ مجھے ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں پر نواز بیگم اس سے بتاتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ایک بات آپ سے کہوں تو جہاں آرا کہتی ہے کہ جی کہو۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ آپ ہمیشہ بیگم جہاں آرا بیگم ہی بنی ہے، کبھی بیوی بنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی ماں بنی ہے۔ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا، ماں بن جائے، بیوی بن جائے تو آپ کو یہ سب خوشیاں جو ہے مل جائے گی۔ تو یہاں پر جہاں آرا کہتی ہے کہ میں تو ماں بھی ہوں، میرے بچے میرے باز بالکل بھی نہیں، میں جو بھی بات کرتی ہوں تو میرے بچے جو ہے اسے فوراً پٹاپٹ مان لیتے ہیں، بیوی بھی ہوں، لیکن یہ سب کچھ مجھے نہیں مل رہا۔ تو وہ اسے سمجھاتی ہے کہ نہیں، آپ کو بیوی بننا پڑے گا، آپ کو ماں بننا پڑے گا، تاکہ لوگوں کو احساس ہو، شوہر کو احساس ہو، بیٹوں کو احساس ہو، تاکہ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ ادروائز اس طرح سے آپ کو کوئی بھی محبت نہیں ملنے والا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل بیٹی کا گھر کون سا کہ اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر جہاں آرا بہت ہی زیادہ پچھتا رہی ہے، بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ آخرکار وہ اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے، اس کے بیٹے بھی اس کی کوئی بات نہیں سن رہے، علی اس سے بالکل ناراض ہے، اس کا شوہر اس کا تو بالکل خیال رکھتا نہیں ہے اور اس سے سیدھی منہ بات تک بھی نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے وہ نواز بیگم کو اپنے پاس بلاتی ہے اور ان سے اپنے دل کی دکڑی روتی ہے۔ پہلے تو ان سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی عنایہ کیسی ہے؟ میں تو چاہتی تھی کہ علی کے ساتھ تمہاری بیٹی عنایہ کی شادی کرا دوں، لیکن میرا بیٹا عائزہ کو چاہتا تھا، لیکن عائزہ کی چونکہ موت ہو گئی ہے اور سب مجھے ہی عائزہ کی موت کا قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو اب اسی وجہ سے وہ نواز بیگم کہتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہے، نہ آپ کی خواہش پوری ہوئی نہ میری، میں بھی چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے علی سے ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جہاں آرا بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ میں ایک جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی، جو کہ آپ کو یہاں پر اسی لیے بلایا ہے تاکہ اپنے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر سکوں۔ اب یہاں پر نواز بیگم بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ کیسا جھوٹ، کیا جھوٹ ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی بڑا جھوٹ اس نے بولا ہوگا، لیکن وہ یہاں پر کہتی ہے کہ میرا شوہر وہ میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا، نہ وہ مجھے ڈنر پہ لے کے جاتے ہیں، نہ مجھے کہیں شاپنگ پہ لے کر جاتے ہیں، نہ ہی مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہیں پر لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا کمرہ، ہم دونوں کا کمرہ بھی کئی مہینوں سے تو الگ ہی ہے۔ اب اسی بات کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنے شوہر کی طرف سے پیار محبت نہیں ملا، وہ مجھے کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، لیکن جب موقع ملتا ہے وہ مجھے ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں پر نواز بیگم اس سے بتاتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ایک بات آپ سے کہوں تو جہاں آرا کہتی ہے کہ جی کہو۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ آپ ہمیشہ بیگم جہاں آرا بیگم ہی بنی ہے، کبھی بیوی بنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی ماں بنی ہے۔ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا، ماں بن جائے، بیوی بن جائے تو آپ کو یہ سب خوشیاں جو ہے مل جائے گی۔ تو یہاں پر جہاں آرا کہتی ہے کہ میں تو ماں بھی ہوں، میرے بچے میرے باز بالکل بھی نہیں، میں جو بھی بات کرتی ہوں تو میرے بچے جو ہے اسے فوراً پٹاپٹ مان لیتے ہیں، بیوی بھی ہوں، لیکن یہ سب کچھ مجھے نہیں مل رہا۔ تو وہ اسے سمجھاتی ہے کہ نہیں، آپ کو بیوی بننا پڑے گا، آپ کو ماں بننا پڑے گا، تاکہ لوگوں کو احساس ہو، شوہر کو احساس ہو، بیٹوں کو احساس ہو، تاکہ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ ادروائز اس طرح سے آپ کو کوئی بھی محبت نہیں ملنے والا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل بیٹی کا گھر کون سا کہ اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر جہاں آرا بہت ہی زیادہ پچھتا رہی ہے، بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ آخرکار وہ اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے، اس کے بیٹے بھی اس کی کوئی بات نہیں سن رہے، علی اس سے بالکل ناراض ہے، اس کا شوہر اس کا تو بالکل خیال رکھتا نہیں ہے اور اس سے سیدھی منہ بات تک بھی نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے وہ نواز بیگم کو اپنے پاس بلاتی ہے اور ان سے اپنے دل کی دکڑی روتی ہے۔ پہلے تو ان سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی عنایہ کیسی ہے؟
میں تو چاہتی تھی کہ علی کے ساتھ تمہاری بیٹی عنایہ کی شادی کرا دوں، لیکن میرا بیٹا عائزہ کو چاہتا تھا، لیکن عائزہ کی چونکہ موت ہو گئی ہے اور سب مجھے ہی عائزہ کی موت کا قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو اب اسی وجہ سے وہ نواز بیگم کہتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہے، آپ کی خواہش پوری ہوئی نہ میری۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے علی سے ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جہاں آرا بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ میں ایک جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی، جو کہ آپ کو یہاں پر اسی لیے بلایا ہے تاکہ اپنے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر سکوں۔ اب یہاں پر نواز بیگم بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ کیسا جھوٹ، کیا جھوٹ ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی بڑا جھوٹ اس نے بولا ہوگا، لیکن وہ یہاں پر کہتی ہے کہ میرا شوہر وہ میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا، نہ وہ مجھے ڈنر پہ لے کے جاتے ہیں، نہ مجھے کہیں شاپنگ پہ لے کر جاتے ہیں، نہ ہی مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہیں پر لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا کمرہ، ہم دونوں کا کمرہ بھی کئی مہینوں سے تو الگ ہی ہے۔ اب اسی بات کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنے شوہر کی طرف سے پیار محبت نہیں ملا، وہ مجھے کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، لیکن جب موقع ملتا ہے وہ مجھے ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں پر نواز بیگم اس سے بتاتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ایک بات آپ سے کہوں تو جہارا کہتی ہے کہ جی کہو۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ آپ ہمیشہ بیگم جہارا بیگم ہی بنی ہے، کبھی بیوی بنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی ماں بنی ہے۔ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا، ماں بن جائے، بیوی بن جائے تو آپ کو یہ سب خوشیاں جو ہے مل جائے گی۔ تو یہاں پر جہارا کہتی ہے کہ میں تو ماں بھی ہوں، میرے بچے میرے باز بالکل بھی نہیں، میں جو بھی بات کرتی ہوں تو میرے بچے جو ہے اسے فوراً پٹاپٹ مان لیتے ہیں، بیوی بھی ہوں، لیکن یہ سب کچھ مجھے نہیں مل رہا۔ تو وہ اسے سمجھاتی ہے کہ نہیں، آپ کو بیوی بننا پڑے گا، آپ کو ماں بننا پڑے گا، تاکہ لوگوں کو احساس ہو، شوہر کو احساس ہو، بیٹوں کو احساس ہو، تاکہ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ ادروائز اس طرح سے آپ کو کوئی بھی محبت نہیں ملنے والا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل بیٹی کا گھر کون سا کہ اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر جہارا بہت ہی زیادہ پچھتا رہی ہے، بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ آخرکار وہ اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے، اس کے بیٹے بھی اس کی کوئی بات نہیں سن رہے، علی اس سے بالکل ناراض ہے، اس کا شوہر اس کا تو بالکل خیال رکھتا نہیں ہے اور اس سے سیدھی منہ بات تک بھی نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے وہ نواز بیگم کو اپنے پاس بلاتی ہے اور ان سے اپنے دل کی دکڑی روتی ہے۔ پہلے تو ان سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی عنایہ کیسی ہے؟ میں تو چاہتی تھی کہ علی کے ساتھ تمہاری بیٹی عنایہ کی شادی کرا دوں، لیکن میرا بیٹا عائزہ کو چاہتا تھا، لیکن عائزہ کی چونکہ موت ہو گئی ہے اور سب مجھے ہی عائزہ کی موت کا قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو اب اسی وجہ سے وہ نواز بیگم کہتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہے، آپ کی خواہش پوری ہوئی نہ میری۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے علی سے ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جہاں آرا بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ میں ایک جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی، جو کہ آپ کو یہاں پر اسی لیے بلایا ہے تاکہ اپنے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر سکوں۔ اب یہاں پر نواز بیگم بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ کیسا جھوٹ، کیا جھوٹ ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی بڑا جھوٹ اس نے بولا ہوگا، لیکن وہ یہاں پر کہتی ہے کہ میرا شوہر وہ میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا، نہ وہ مجھے ڈنر پہ لے کے جاتے ہیں، نہ مجھے کہیں شاپنگ پہ لے کر جاتے ہیں، نہ ہی مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہیں پر لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا کمرہ، ہم دونوں کا کمرہ بھی کئی مہینوں سے تو الگ ہی ہے۔ اب اسی بات کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنے شوہر کی طرف سے پیار محبت نہیں ملا، وہ مجھے کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، لیکن جب موقع ملتا ہے وہ مجھے ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں پر نواز بیگم اس سے بتاتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ایک بات آپ سے کہوں تو جہارا کہتی ہے کہ جی کہو۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ آپ ہمیشہ بیگم جہارا بیگم ہی بنی ہے، کبھی بیوی بنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی ماں بنی ہے۔
तो आप ऐसे करें ना, माँ बन जाए, बीवी बन जाए तो आपको ये सब खुशियाँ जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ आरा कहती है कि मैं तो माँ भी हूँ, मेरे बच्चे मेरे बात से बिल्कुल भी नहीं, मैं जो भी बात करती हूँ तो मेरे बच्चे जो है उसे फ़ौरन फटाफट मान लेते हैं, बीवी भी हूँ, लेकिन ये सब कुछ मुझे नहीं मिल रहा। तो वो उसे समझाती है कि नहीं, आपको बीवी बनना पड़ेगा, आपको माँ बनना पड़ेगा, ताकि लोगों को एहसास हो, शोहर को एहसास हो, बेटों को एहसास हो, ताकि वो तुमसे मोहब्बत करने लग जाए। अदरवाइज़ इस तरह से आपको कोई भी मोहब्बत नहीं मिलने वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा कि अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर जहारा बहुत ही ज़्यादा पछता रही है, बहुत ही ज़्यादा रोती है कि आखिरकार वो उसके साथ बहुत बुरा हो गया है। उसके बेटे भी उसकी कोई बात नहीं सुन रहे। अली उससे बिल्कुल नाराज़ है, उसका शौहर उसका तो बिल्कुल ख्याल रखता नहीं है और उससे सीधी मुँह बात तक भी नहीं करता। तो इसी वजह से वो नवाज़ बेगम को अपने पास बुलाती है और उनसे अपने दिल की दुखड़े रोती है। पहले तो उनसे कहती है कि आपकी बेटी अनाया कैसी है। मैं तो चाहती थी कि अली के साथ तुम्हारी बेटी अनाया की शादी करा दूँ, लेकिन मेरा बेटा आयज़ा को चाहता था, लेकिन आयज़ा की चूँकि मौत हो गई है और सब मुझे ही आयज़ा की मौत का कसूरवार ठहराते हैं। तो अब इसी वजह से वो नवाज़ बेगम कहती है कि आप सही कह रही है, आप न आपकी ख्वाहिश पूरी हुई ना मेरी। मैं भी चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे अली से हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुई है। अब यहाँ पर जहाँ आरा बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मैं एक झूठ का सहारा ले रही थी, जो कि आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर सकूं। अब यहाँ पर नवाज़ बेगम बड़ा ही हैरान होता है कि कैसा झूठ, क्या झूठ है। वो समझती है कि शायद कोई बड़ा झूठ इसने बोला होगा, लेकिन वो यहाँ पर कहती है कि मेरा शोहर वो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। ना वो मुझे डिनर पे लेके जाते हैं, ना मुझे कहीं शॉपिंग पे लेकर जाते हैं, ना ही मुझे गाड़ी में बिठाकर कहीं पर लेकर जाते हैं। हमारा कमरा, हम दोनों का कमरा भी कई महीनों से तो अलग ही है। अब इसी बात की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मुझे कभी भी अपने शोहर की तरफ से प्यार मोहब्बत नहीं मिला। वो मुझे कभी सीधे मुँह बात तक नहीं करता, लेकिन जब मौका मिलता है वो मुझे ज़लील करता है लोगों के सामने। अब यहाँ पर नवाज़ बेगम उससे बताती है कि आप परेशान ना हो, मैं एक बात आपसे कहूँ। तो जहारा कहती है कि जी कहो। तो वो बताती हैं कि आप हमेशा बेगम, जहारा बेगम ही बनी है, कभी बीवी बनी ही नहीं है, ना कभी माँ बनी है। तो आप ऐसे करें ना, माँ बन जाए, बीवी बन जाए तो आपको ये सब खुशियाँ जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ आरा कहती है कि मैं तो माँ भी हूँ, मेरे बच्चे मेरे बात से बिल्कुल भी नहीं, मैं जो भी बात करती हूँ तो मेरे बच्चे जो है उसे फ़ौरन फटाफट मान लेते हैं, बीवी भी हूँ, लेकिन ये सब कुछ मुझे नहीं मिल रहा। तो वो उसे समझाती है कि नहीं, आपको बीवी बनना पड़ेगा, आपको माँ बनना पड़ेगा, ताकि लोगों को एहसास हो, शोहर को एहसास हो, बेटों को एहसास हो, ताकि वो तुमसे मोहब्बत करने लग जाए। अदरवाइज़ इस तरह से आपको कोई भी मोहब्बत नहीं मिलने वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा कि अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर जहारा बहुत ही ज़्यादा पछता रही है, बहुत ही ज़्यादा रोती है कि आखिरकार वो उसके साथ बहुत बुरा हो गया है। उसके बेटे भी उसकी कोई बात नहीं सुन रहे। अली उससे बिल्कुल नाराज़ है, उसका शौहर उसका तो बिल्कुल ख्याल रखता नहीं है और उससे सीधी मुँह बात तक भी नहीं करता। तो इसी वजह से वो नवाज़ बेगम को अपने पास बुलाती है और उनसे अपने दिल की दुखड़े रोती है। पहले तो उनसे कहती है कि आपकी बेटी अनाया कैसी है। मैं तो चाहती थी कि अली के साथ तुम्हारी बेटी अनाया की शादी करा दूँ, लेकिन मेरा बेटा आयज़ा को चाहता था, लेकिन आयज़ा की चूँकि मौत हो गई है और सब मुझे ही आयज़ा की मौत का कसूरवार ठहराते हैं। तो अब इसी वजह से वो नवाज़ बेगम कहती है कि आप सही कह रही है,
آپ کی خواہش پوری ہوئی نہ میری۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے علی سے ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جہاں آرا بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ میں ایک جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی، جو کہ آپ کو یہاں پر اسی لیے بلایا ہے تاکہ اپنے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر سکوں۔ اب یہاں پر نواز بیگم بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ کیسا جھوٹ، کیا جھوٹ ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی بڑا جھوٹ اس نے بولا ہوگا، لیکن وہ یہاں پر کہتی ہے کہ میرا شوہر وہ میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا، نہ وہ مجھے ڈنر پہ لے کے جاتے ہیں، نہ مجھے کہیں شاپنگ پہ لے کر جاتے ہیں، نہ ہی مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہیں پر لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا کمرہ، ہم دونوں کا کمرہ بھی کئی مہینوں سے تو الگ ہی ہے۔ اب اسی بات کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنے شوہر کی طرف سے پیار محبت نہیں ملا۔ وہ مجھے کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، لیکن جب موقع ملتا ہے وہ مجھے ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں پر نواز بیگم اس سے بتاتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ایک بات آپ سے کہوں تو جہاں کہتی ہے کہ جی کہو۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ آپ ہمیشہ بیگم جہاں بیگم ہی بنی ہے، کبھی بیوی بنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی ماں بنی ہے۔ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا، ماں بن جائے، بیوی بن جائے تو آپ کو یہ سب خوشیاں جو ہے مل جائے گی۔ تو یہاں پر جہاں کہتی ہے کہ میں تو ماں بھی ہوں، میرے بچے میرے بات سے بالکل بھی نہیں، میں جو بھی بات کرتی ہوں تو میرے بچے جو ہے اسے فوراً پٹاپٹ مان لیتے ہیں، بیوی بھی ہوں، لیکن یہ سب کچھ مجھے نہیں مل رہا۔ تو وہ اسے سمجھاتی ہے کہ نہیں، آپ کو بیوی بننا پڑے گا، آپ کو ماں بننا پڑے گا، تاکہ لوگوں کو احساس ہو، شوہر کو احساس ہو، بیٹوں کو احساس ہو، تاکہ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ ادروائز اس طرح سے آپ کو کوئی بھی محبت نہیں ملنے والا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل بیٹی کا گھر کون سا کہ اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر جہاں بہت ہی زیادہ پچھتا رہی ہے، بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ آخرکار وہ اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے۔ اس کے بیٹے بھی اس کی کوئی بات نہیں سن رہے، علی اس سے بالکل ناراض ہے، اس کا شوہر اس کا تو بالکل خیال رکھتا نہیں ہے اور اس سے سیدھی منہ بات تک بھی نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے وہ نواز بیگم کو اپنے پاس بلاتی ہے اور ان سے اپنے دل کی دکڑے روتی ہے۔ پہلے تو ان سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی عنایہ کیسی ہے؟ میں تو چاہتی تھی کہ علی کے ساتھ تمہاری بیٹی عنایہ کی شادی کرا دوں، لیکن میرا بیٹا عائزہ کو چاہتا تھا، لیکن عائزہ کی چونکہ موت ہو گئی ہے اور سب مجھے ہی عائزہ کی موت کا قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو اب اسی وجہ سے وہ نواز بیگم کہتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہے، آپ کی خواہش پوری ہوئی نہ میری۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے علی سے ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جہاں آرا بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ میں ایک جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی، جو کہ آپ کو یہاں پر اسی لیے بلایا ہے تاکہ اپنے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر سکوں۔ اب یہاں پر نواز بیگم بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ کیسا جھوٹ،